بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری جانب سے سلام ہو، خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، سہیل رائج کہاں پر غائب ہیں؟ سہیل رائج پر کیا دباؤ ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی پرچہ کاٹ دیا گیا ہے؟ کیا انہیں پاکستان میں آنے سے روک دیا گیا ہے؟ ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ عمران خان کے خاندان کی مزاحمت، عمران خان کا خاندان اس وقت کس قدر زیادہ مزاحمت کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ مریم نواز اشتہارات کے اوپر کس قدر زیادہ پیسے لگا رہی ہیں۔ محمد مالک نے ایک بیان دیا ہے، یہ بیان بہت اہم ہے، یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جاوید لطیف نے بھی ایک بیان دیا ہے، موسم بدل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر جاوید لطیف نے ایک اشارہ دیا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ رانا ثناءاللہ نے گفتگو کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ سہیل رائج نے معافی کی بات کی یا نہیں کی۔ ڈی جی ایس پی آر کے بارے میں ان کا خود کیا کہنا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر اپنی گفتگو کے دوران بہت دفعہ کس چیز کا ذکر واضح الفاظ میں کر چکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا اس کے اوپر بیان ہے، یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ علیمہ خان کے سامنے ان کے بیٹے کو جب عدالت میں پیش کیا گیا، وہاں پر ایک حرکت کی گئی ہے۔ وہ حرکت کیا تھی؟ علیمہ خان کو توڑنے کے لیے، انہیں اذیت دینے کے لیے کیا کیا گیا، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ علیمہ خان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور دیکھنے کے بعد کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ علیمہ خان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے۔ اس کے اوپر شاہد خٹک نے ایک ٹویٹ کی ہے، انہوں نے ٹویٹ میں بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کے خلاف اب تک سیاسی کمیٹی، کور کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی سمیت تمام عہدیدار جن کے پاس پارٹی فیصلوں کا اختیار ہے، اب تک کوئی اجلاس کیوں طلب نہیں کیا گیا؟ احتجاج کی کال کیوں نہیں دی گئی؟ جب بہنیں شکوہ کرتی ہیں تو برا لگتا ہے۔ اب تک پارٹی میں ایمرجنسی حالات ہونے چاہیے تھے۔ آپ کی کمزوریوں کے سوال و جواب ہم سے ہوتے ہیں، آخر کب تک ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ ناظرین، یہ ٹویٹ کرنی ہے شاہد خٹک کی۔ شاہد خٹک نے اپنی پارٹی کو سنائی ہے کہ پارٹی کہاں پر ہے۔ جب عمران خان کی بہنیں علیمہ خان شکوہ شکایت کرتی ہیں تو پھر پارٹی کے لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن اس وقت پارٹی کہاں پر ہے؟ علیمہ خان کے بیٹوں کو اٹھایا گیا تو پارٹی کو بیانات دینے چاہیے تھے، پارٹی کو لوگوں کو سامنے آنا چاہیے تھا، بلکہ احتجاج کی کال بھی دی جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ قیادت مسلسل جو ہے ناکام جا رہی ہے۔ قیادت مسلسل جو چیز ظاہر کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے عمران خان سے، عمران خان کے خاندان سے پارٹی کی قیادت کو کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں ہے، کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ اس کے اوپر جتنے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ سوالات اپنی جگہ درست ہیں۔ قیادت کو اپنی کمزوریوں کو چھوڑ کے یہاں پر ثابت کرنا چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی ہیں اور لیڈر کے خاندان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن قیادت غائب ہو چکی ہے۔ اس غائب ہونے کے اوپر کیا کہا جائے یا کیا سوچا جائے؟ یقیناً کارکنان کو اس سے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اور قیادت کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھے جاتے۔ ناظرین، علیمہ خان کے بیٹے کو عدالت میں پیش کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ ویڈیو منظر آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر علیمہ خان کے بیٹے جب عدالت میں آئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، ایک جانب چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک پولیس والا ہتھکڑی کی چین سے پکڑ کے زور سے کھینچتا ہے۔ یہ کھینچنا واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، یہ کھینچنا غیر ضروری تھا۔ یہ ایک اذیت دینا تھی، علیمہ خان کو تکلیف دینا تھی، یا دکھانا تھا کہ علیمہ خان کے بیٹے کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس پولیس والے نے جس طرح سے چین کھینچی ہے، یقیناً ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ علیمہ خان کے بیٹے کی یہاں پر انسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں، توہین کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دکھانے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، انہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علیمہ خان نے ایسے موقع پر بھی بہت ہی باہمت خاتون کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے یہاں پر اپنے بیٹے کو حوصلہ دیا کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور ان کے بیٹے بھی یہاں پر بیٹھ کر مسکراتے رہے ہیں، ہنستے رہے اور کہہ کے لگاتے رہے ہیں۔ ناظرین، رانا ثناءاللہ نے ایک بیان دیا ہے۔ اس وقت سب سے اہم ایشو یہ چل رہا ہے کہ سہیل رائج کے بیان کو اسٹیبلشمنٹ نے اون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی انٹرویو نہیں ہوا، کوئی معافی کی بات نہیں کی گئی۔ سہیل رائج نے اپنی شہرت کے لیے یہ غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ سہیل رائج پاکستان سے باہر ہیں، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رانا ثناءاللہ کا بیان بہت اہم ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ سہیل رائج نے انٹرویو کیا یا نہیں کیا، معافی کی بات ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ڈی جی ایس پی آر کا ہر لفظ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولا جاتا ہے، اسے پہلے سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا بولنا ہے، کوئی بھی غیر ضروری لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔
DGISPR اپنی گفتگو میں کئی بار معافی کا ذکر کر چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے رانا ثناءاللہ کا۔ رانا ثناءاللہ نے میر بخاری سے بات کرتے ہوئے واضح طور پر کہا ہے کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ DGISPR خود بھی معافی کا ذکر کئی بار کر چکے ہیں۔ ناظرین، ایسی کچھ بیانات اعزاز سید کے ہیں۔ اعزاز سید کا کہنا ہے کہ جس طرح سے DGISPR نے سہیل ریچ کے بارے میں الفاظ کا استعمال کیا، وہ الفاظ کا استعمال غیر مناسب تھا۔ اعزاز سید نے کیا گفتگو کی ہے؟ ان کی گفتگو میں سب سے امپورٹنٹ بات یہی تھی کہ سہیل ریچ نے غلط کیا یا صحیح کیا، لیکن جس طرح کے الفاظ کا استعمال DGISPR نے کیا ہے کہ وہ اپنی شہرت چاہتے تھے، اپنے مفاد کے لیے کیا گیا، یا بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا۔ سینئر صحافی تھے، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ جس طرح سے کہا گیا کہ انہوں نے اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا، اس پہ اعزاز سید کا کہنا ہے کہ ایسے الفاظ کا استعمال DGISPR کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین، جاوید لطیف نے بھی ایک بیان دیا ہے، ایک اندیا ہے، ایک پیغام ہے۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی بعض اوقات بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ جاوید لطیف سے گفتگو کے دوران اجمل جامی نے یہ سوال کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ موسم بدل رہا ہے، خنکی بھی آ رہی ہے، موسم میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر جاوید لطیف کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں موسم بدلنے میں دیر نہیں لگتی، یعنی کہ موسم کہیں پر بدل رہا ہے۔ اور سیاست کا موسم کیسے بدلتا ہے؟ جو اقتدار میں ہوتے ہیں انہیں اقتدار میں نہ ہونے والوں کا خوف گھیر لیتا ہے، اور جو اقتدار میں نہیں ہوتے وہ اقتدار میں بیٹھے لوگوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ موسم ہے جو کہ بدل رہا ہے، یہی وہ موسم ہے کہ جو پاکستان میں بڑی تیزی سے بدلتا ہے۔ جاوید لطیف کا یہاں پر جس طرح کا اندیا یہ واضح کر رہا ہے کہ موسم کہیں پر بدل رہا ہے، خنکی ہے یا ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، کس کے حق میں جا رہی ہیں، کس کے خلاف جا رہی ہیں۔ اگر نواز شریف کو دیکھا جائے، سیاست کو دیکھا جائے، پاکستان مسلم نواز کے حالات کو دیکھا جائے، ان کے بیانات کو دیکھا جائے، تو واقعی موسم بدل رہا ہے۔ اور ہم آپ کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس وقت سب ٹھیک نہیں چل رہا، حالات کافی جلدی سے بدل رہے ہیں۔ محمد مالک نے بھی ایک بیان دیا ہے، مریم نواز کے اشتہارات کے اوپر شدید تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈرتے ڈرتے اخبارات اٹھاتا ہوں کہ کہیں کروڑوں روپے کے اشتہارات نہ لگے ہوں۔ جاپان جانے کے اوپر بھی اشتہار لگایا گیا، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی اشتہارات دیے گئے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج اخبار ڈرتے ہاتھوں سے، کامتے ہاتھوں سے اٹھایا، لیکن آج اشتہار نہیں تھا، یعنی کہ خوشی محسوس ہوئی کہ عوام کے کروڑوں روپے آج بچ گئے ہیں۔ جو کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اخبارات کے آدھے آدھے پیج کے اشتہارات ہوتے ہیں، مین پیجز کے اوپر لگائے جاتے ہیں اور تمام اخبارات میں لگائے جاتے ہیں، جس پہ عوام کے کروڑوں روپے لگا دیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج جو ہے مجھے سکون محسوس ہوا کہ عوام کے آج کے پیسے تو کم از کم بچ گئے، یعنی کہ ایک ایک لمحے کی ڈیٹیل دی جاتی ہے، عوام کے کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں کہ جاپان میں یہ ہوا، جاپان میں وہ ہوا، جاپان سے مڑنے کے بعد یہ ہوگا۔ اس کے اوپر بھی ایڈز لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ آخر انہیں کون مشورہ دے رہا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ پاپولر ہو رہے ہیں، عوام آپ کے بارے میں اچھا سوچ رہی ہے؟ عوام کیسے اچھا سوچ سکتی ہے؟ جب عوام کے پیسے آپ اس طرح لٹائیں گے اور کروڑوں روپے لٹائیں گے تو عوام آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچے گی۔ آپ کو جو بھی مشورہ دے رہا ہے اسے بدل دیں، اپنا مشورہ دینے والا بندہ ایسا رکھے جسے عوام کی سوچ کا اندازہ ہو، تاکہ آپ کو بہتر مشورے دیے جائیں اور عوام آپ کے لیے کچھ بہتر سوچ سکے۔ اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عوام ایکسپیکٹ کیا کر رہی ہے۔ آپ عوام کی توقعات پہ پورا نہیں اترے اور یہی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ناظرین، عمران خان کا خاندان ایک مذمت کی نشانی بن چکا ہے۔ عمران خان کے خاندان کے بارے میں عمر دراز گوندل کی ایک ٹویٹ ہے، ان کا ایک پیغام ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ عمران خان اور ان کا خاندان ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے، ایک ایسی مزاحمت جس کی حالیہ سیاسی تاریخ میں مثال کم ملتی ہے۔ عمران خان تو ایک طرف گھریلو خواتین اور غیر سیاسی بچے بھی انتقامی ہدف بن چکے ہیں، سسٹم ان کا ٹھکانہ چاہ رہا ہے لیکن وہ صرف مسکرا رہے ہیں۔ رات ریما خان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے گھبرانا نہیں ہے کا ٹویٹ کیا ہے، جو کہ عمران خان کا مشہور فقرہ ہے۔ عمران خان کا ایک بانجا احسان نیازی پہلے ہی فوجی عدالت کی 10 سزا کوٹ لکھپت جیل میں کاٹ رہا ہے۔ 2 بانجوں کو اغوا کر لیا گیا ہے، انہیں بھی ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہیں۔ عمران خان کا خاندان جو ہے اس وقت مزاحمت کی نشانی بن چکا ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بھی انہیں یاد رکھا جائے گا، اور اس وقت واقعی مزاحمت کی ایسی نشانی بن چکے ہیں کہ اس وقت جو ہے جتنی بھی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے خاندان کو بھی دبایا جا سکے، عمران خان کو بھی دبایا جا سکے، لیکن یہ ابھر رہے ہیں، یہ اوپر آ رہے ہیں۔ جس قدر زیادہ ان کے اوپر ظلم اور ستم کی جا رہے ہیں تو یہ مزاحمت کی نشانی بن کے سامنے آ رہے ہیں، بلکہ اب تو عوام واضح طور پر کہنا شروع ہو چکی ہے کہ عمران خان کا خاندان ہی ہے جو کہ مزاحمت کر رہا ہے، اور تاریخ میں انہیں ہمیشہ
یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، سہیل رائج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف پرچہ کاٹ دیا گیا ہے، ان کے خلاف کیسز بن گئے ہیں، انہیں پاکستان آنے سے روک دیا گیا ہے، پاکستان آنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے، ان کی زبان کو خاموش کرا دیا گیا ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ نے بیان نہیں دینا۔ اس میں کیا حقائق ہیں؟ یہ بات تو سچ ہے کہ اس وقت جو ہے سہیل رائج ملک سے باہر ہیں، سیاحت کی جا رہی ہے، تفریح کی جا رہی ہے، اور ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا جس کے بارے میں حبیب اکرم کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو ہوئی، ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اور اس کے جواب میں سہیل رائج کو معلوم بھی نہیں تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ میں نے انٹرویو کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پہ میں مزید کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ یعنی کہ سہیل رائج نے خاموشی اختیار کر لی ہوئی ہے۔ اب یہ خاموشی کیا یہ کہ انہیں پاکستان آنے سے روکا گیا ہے، دباؤ ہے؟ یقیناً دباؤ تو کہیں نہ کہیں پر ان پر ہوگا۔ جس طرح کے بیانات دیے گئے ہیں، وہ بہت سینئر صحافی تھے، انہیں اس کی ٹینشن بھی ہوگی، ان کا کیریئر بھی داؤ پر لگا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین، بہت کچھ جو ہے وقت کے ساتھ سامنے آ جائے گا، لیکن اس وقت تک سہیل رائج خاموش ہیں، اور انہیں خاموشی کا مکمل مصمم ارادہ بھی کر لیا ہوا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔